بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر دیکھی تو فرمایا کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو سارے فوت ہو گئے تھے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی تھی، سام، حام اور یافت۔ ہم سارے حضرت سام کی اولاد سے ہیں، سارے یورپ والے یافس کی اولاد ہیں، اور سارے افریقہ والے حام کی اولاد ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سام کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اللہ کے حکم سے اس کو زندہ تو کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے، اس سے بات چیت فرمائی، پھر فرمایا واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے اس شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ دوستو، موت ہم سب پر آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور کڑوا بھی ہوتا ہے۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں ہرگز داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں ذرا برابر تکبر ہو، اس لیے کہ کبریائی اللہ جل شانہ کی چادر ہے۔ جو شخص اللہ کی اس چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرے، یعنی تکبر کرے، تو اللہ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں ہرگز داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں ذرا برابر بھی اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو، اس لیے کہ گمراہ اور بدبخت آدمی ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ محترم دوستو، تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ چاہے اپنے آپ کو بڑا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنے کی وجہ مال و دولت ہو یا علم اور عبادت ہو، کہ میرے پاس علم ہے میں بڑا، سامنے والے کے پاس علم نہیں، یہ حقیر ہے، یہ علم کا تکبر ہے۔ یا عبادت کا تکبر کہ میں عبادت گزار ہوں اور سامنے والا عبادت گزار نہیں، لہٰذا میں بڑا اور یہ حقیر ہے۔ یا مال کا تکبر ہو کہ میں مالدار ہوں، سامنے والا فقیر ہے، لہٰذا میں بڑا اور وہ حقیر ہے، یہ ہے مال کا تکبر۔ تکبر کسی بھی قسم کا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے جس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 قرضے سے، نمبر 2 خیانت سے، اور نمبر 3 تکبر سے۔